اسٹوڈنٹ انفارمیشن ایگزیکیوشن کی اس ویڈیو میں ہم ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس کون ہیں اور کس طریقے سے ان کو سسٹم میں ڈسیبل مارک کیا جاتا ہے، اس کی کون سی ریزنز ہیں، اور سکولز میں اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے۔ ای آر پی سسٹم میں جس چیز کا نام ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس رکھا گیا ہے، اسی اصطلاح کو اسکول میں دوسرے ناموں سے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، کچھ اسکول میں اس کا نام سسپینڈڈ اسٹوڈنٹس ہوتا ہے، کچھ میں اسٹرک آف کے نام سے یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور دیگر اسکولز میں مختلف ناموں سے استعمال ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ای آر پی سسٹم میں اس طرح کے تمام ڈسپلنری ایکشنز، کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی، اسکول کے امیج کو ڈیمیج کرنا، ٹیچرز، مینجمنٹ یا اپنے ساتھی دوست طلباء سے بدتمیزی کرنا، اسکول کے املاک کو نقصان پہنچانا، اور اس طرح کی وہ تمام معاملات کے جس سے اسکول کا امیج یا اسکول کے کوڈ آف کنڈکٹ یا پالیسیز اور پروسیجرز کو بریچ کیا جائے، وہ تمام کیٹیگریز ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس میں کنسیڈر ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں 3 ماہ سے زیادہ وقت گزر جانے پر فیس نہ ادا کرنے والے اسٹوڈنٹس کو بھی ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹ قرار دیا جاتا ہے۔ ہر اسکول کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے، کوئی 1 مہینے کی فیس کے بعد بھی نام سٹرک آف کر دیتے ہیں، کوئی 2 مہینے کے بعد، کوئی 3 ماہ کے بعد۔ تو جو بھی کنڈیشنز، جو بھی ڈسیبل ریزنز ہوں گی، ان کے تحت ہم اپنے ای آر پی سسٹم میں اسٹوڈنٹس کو ڈسیبل اسٹوڈنٹس مارک کریں گے۔ ان کو کیسے کریں گے، اس کی مینجمنٹ کیا ہے اور اس کا پروسیس کیا ہے اور اس کو کیسے ویو کر سکتے ہیں، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس پر کلک کریں تو ہمارے سامنے یہاں پر ایک کرائٹیریا، سلیکشن کرائٹیریا نظر آئے گا کہ جہاں پر ہم کلاس، سیکشن سلیکٹ کر کے اسی طرح سے جو سرچ کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر وہ ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا نظر آئے گا۔ یہاں ہمارا سسٹم چونکہ بالکل فریش اور نیا ہے، اس میں کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم سیمپل ڈیٹا انٹر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا پروسیس کیا ہے۔ یہاں پر ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس کی یہ رپورٹ شو اس وقت ہوگی جب ہم کسی اسٹوڈنٹ کو ڈسیبل مارک کریں گے۔ اب ڈسیبل مارک کرنے سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں ڈسیبل ریزنز کو اپنے سسٹم میں انٹر کرنا ہوگا کہ اگر ہم کسی اسکول میں کسی اسٹوڈنٹ کو اسکول سے ڈسیبل کر رہے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے۔ اس ریزن کو ہم اسٹوڈنٹ انفارمیشن کے اس مین مینیو کے بالکل لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ڈسیبل ریزن پر جب ہم کلک کریں گے تو اسٹوڈنٹ اسکول میں ہونے والے وہ تمام انڈسپلنری ایکشنز جن کو ہم ڈس ایبلٹی ریزن مارک کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم یہاں لکھیں گے۔ فار ایگزامپل، بریچ آف کوڈ آف کنڈکٹ، فار ایگزامپل فی ناٹ پیڈ 3 months، فار ایگزامپل destroyed school assets۔ indisciplinary action۔ اور بھی کوئی ریزن اسکول اپنی مرضی سے اور اپنے پروسیسز اور پروسیجرز کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر ڈسیبلٹی ریزن لسٹ کریٹ کر سکتا ہے۔ ایڈٹ اور ڈیلیٹ کا آپشن اور اسی طریقے سے ہمارے ایکسپورٹ کے آپشنز اویلیبل ہیں۔ جب ہم ڈسیبل ریزن یہاں انٹر کر چکے ہوں گے، اس کے بعد مرحلہ ہوگا کہ ہم کس اسٹوڈنٹ کو ڈسیبل مارک کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اس اسٹوڈنٹ کی پروفائل کو سرچ کرنا ہوگا۔ ہم فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ انفارمیشن میں اسٹوڈنٹ ڈیٹیلز میں آ کر کلاس 1 بلو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ان تمام اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا موجود ہے جو ہمارے اسکول میں انرولڈ ہیں۔ ہم ایگزامپل کے لیے محمد علی شاہد کے اس پورے ریکارڈ کو شو کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا یہ پورا ڈیٹیل ریکارڈ سامنے آتا ہے۔ اس ڈیٹیل ریکارڈ کے جہاں باقی تمام فیچرز موجود ہیں، وہیں پر ہمارے پاس رائٹ پر یہ ڈس ایبل کا آپشن موجود ہے۔ ہم جیسے ہی اس کو
یہاں پر کلک کریں گے سسٹم ہم سے ایک انکوائر کرے گا آر یو شو یو وانٹ ٹو ڈسیبل دس اسٹوڈنٹ. ہم جیسے ہی اس کو اوکے مارک کریں گے تو وہ ہم سے ریزن پوچھے گا. یہ وہ ریزنز میں سے کوئی ایک ہوگی جو ابھی ہم اپنے ڈسیبل ریزنز میں ایڈ کر کے آئے ہیں. فار ایگزامپل دس اسٹوڈنٹ ہیز ناٹ پیڈ فیس فار لاسٹ 3 months اور اس کی ڈسیبلٹی ریزن یہ ہے اور اس کو ہم ڈیٹیل میں بھی لکھ سکتے ہیں ڈسپائٹ آف نمبر آف فالو اپس فار فی پیمنٹ پیرنٹس آف مسٹر محمد علی has not paid the fee, therefore his name is marked as disabled. ہم سیو کر دیں گے تو ہمارا یہ اسٹوڈنٹ ڈسیبلڈ مارک کنسیڈر ہوگا اور اب یہاں پر اس کا ڈسیبل ریزن بھی دیکھا جا سکتا ہے اور وہ ڈسیبل نوٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب اسٹوڈنٹ آپ کے ایک یا ایک سے زیادہ ڈسیبل مارک ہوں گے تو ان کو یہاں اسٹوڈنٹ انفارمیشن کے مینیو میں آ کے ڈس ایبلڈ اسٹوڈنٹس کی لسٹ میں بھی دیکھا جا سکے گا. فار ایگزامپل ابھی ہم نے کلاس 1 کے بلو سیکشن کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کو ڈسیبل مارک کیا ہے تو اس کی ڈیٹیل یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے اوپر فردر اگر کچھ ایکشنز لینے ہوں تو اس کے بعد ہم اس کو ڈسیبل ریموو بھی کر سکتے ہیں اور اس ڈسیبل ریموو کرنے کا سمپل طریقہ یہی ہے جس طریقے سے ہم نے اس کو ابھی ڈسیبل مارک کیا تھا. فار ایگزامپل اس کیس میں ہمارے پاس فی پے ہو جاتی ہے اور اس کے پیرنٹس آ کے اس اسٹوڈنٹ کو ری ایڈمٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے جہاں سے اس کو ڈسیبل کیا تھا وہیں سے ہم اس کو واپس انیبل کریں گے تو یہ اسٹوڈنٹ ہمارا ایک ریگولر اسٹوڈنٹ کنسیڈر ہو جائے گا. اور جب ہم آ کر دوبارہ اپنے ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس کی لسٹ میں کلاس 1 سیکشن بلو میں جا کے دیکھیں گے تو وہ ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹ اب وہاں پر شو نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو انیبل کر دیا ہے. اس طریقے سے آپ اپنے اسکول میں اسٹوڈنٹس کے نام اسٹرک آف کرنے کے لیے الیکٹرانکلی اور ڈیجیٹلی ای آر پی میں یہاں اس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو ڈسیبل اور پھر انیبل کر سکتے ہیں. ہماری اس ویڈیو میں اگر ہم کوئی بات مس کر رہے ہوں اور آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے کسی سوال کا جواب آپ کو یہاں نہ مل سکا ہو تو آپ ہمارے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنا وہ کوشچن ریز کر سکتے ہیں یا پھر ہماری ویب سائٹ کے ذریعے کانٹیکٹ اس فارم سے وہ کوئری ہم سے کر سکتے ہیں.